السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ سے یہ شیئر کروں گی کہ کون سا ایسا لمحہ تھا، وہ میجیکل مومنٹ، وہ لمحہ کہ جس نے میری زندگی بدل دی، وہ لمحہ جس میں مجھے سمجھ آیا کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ حق میرے رب کا ہے، کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ قریب میرا رب ہے، کہ میری زندگی میں میرے رب نے میرے لیے کیا مقاصد متعین کیے ہیں۔ میں بھی بہت سے لوگوں کی طرح ایک سو کالڈ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے والی ایک عام سی لڑکی تھی، اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اسلامی ہونا صرف اور صرف پردے، عورت کے لیے پردے اور مرد کے لیے داڑھی کی حد تک ہے، کہ جو پردہ دار خاتون ہے وہ یقیناً اسلامی ہوگی، اور جو داڑھی والا مرد ہے وہ بھی اسلامی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے دین نے ہمارے لیے کیا حدود متعین کی ہیں، چاہے نہ اس پردے والی خاتون کو معلوم ہو، ہمارے سے کیا تقاضے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ میری زندگی میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ سارے ظلم اللہ تعالیٰ نے بس میرے ساتھ کر دیا ہے۔ مجھے اپنے رب سے بہت شکوے تھے۔ جب آنکھ کھولی تو یوں لگتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، باپ بھی نہیں ہے، ماں کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنی باتیں لوگوں سے کرنی شروع کی، میں نے اپنے مسائل اپنے دوستوں سے شیئر کرنے شروع کیا۔ دنیاوی دوست تھے نا، صرف دنیا کے مقاصد کے لیے ساتھ تھے۔ پھر یہ بھی سننے کو مل گیا واپس کہ اس کے پاس تو اپنے دکھڑے ہونے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ارے اس جیسی کمزور اور لڑکی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، دنیا ویسی نہیں ہے جیسا اسے ہم سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا ویسی بھی نہیں ہے جیسا ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 اللہ سے اتنی دور ہو گئی کہ زندگی میں یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ ہاں میرا کوئی رب ہے جس نے مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہاں میرا کوئی رب ہے جس نے میرے لیے حقوق متعین کیے ہیں، ہاں میرا کوئی رب ہے کہ جس نے مجھ پہ میری والدہ کے حقوق متعین کیے ہیں، میرا کوئی رب ہے جس نے میری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ یہ سب بھول گئی، اللہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ سے شکوے اتنے بڑھ گئے کہ حد نہیں۔ پھر ایک دن نظر سے یوں ہی قرآن کی ایک آیت گزری، تو مطلب نہیں آتا تھا اس آیت کا، لیکن اسے سن کے یوں لگا کہ یہاں کوئی بات ہے جو میرے بارے میں ہے، ہاں یہاں کچھ ایسا تھا جو میرے بارے میں کہا گیا ہے، مجھے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ کیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے گروہ جن و انس، اگر تم اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، تم اس سلطان سے نہیں بھاگ سکتے۔ ساری دنیا اس وقت یوں جیسے چکرا گئی، میرے آگے گھوم گئی کہ میں کہاں بھاگ رہی تھی، اللہ سے بھاگ رہی تھی، دنیا کی طرف بھاگ رہی تھی۔ آخر اس دنیا نے کیا دیا ٹھوکروں کے علاوہ؟ ہر جگہ اللہ ہی نے تو سنبھالا تھا مجھے، لیکن بدلے میں نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ کے فرائض تک پورے نہیں کیے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، نماز کبھی پراپر ادا نہیں کی، کبھی روزے پراپر طریقے سے نہیں رکھے، عبادت کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ کے نعوذ باللہ ہم اپنے رب پر احسان کر رہے ہیں، ہم نے تو اس کے سارے حقوق ادا کر دیے۔ اور وہ 5 وقت کی نماز بھی اگر کبھی پڑھی تو یوں پڑھی کہ گویا دل میں وسوسوں کا ایک طوفان، اور نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ پھر اندازہ ہوا کہ ہاں میں اللہ سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس نے تو مجھے ہر جگہ ہر موقع پر سنبھالا۔ میں اس اللہ سے بھاگ رہی تھی جس سے میں نے اتنے شکوے کیے، اتنے شکایتیں کی، لیکن اس رب نے میرا رزق بند نہیں کیا۔
میں اس رب سے بھاگ رہی ہوں جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی۔ میں نے اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن اس کے بدلے میرے رب نے مجھ سے آنکھیں نہیں چھینی، مجھے اپاہج نہیں کیا۔ میرے رب نے مجھ سے میری نعمتیں نہیں چھینی۔ شکوے گلے اس دن دم توڑنے لگے۔ مجھے اپنی غلطیاں پتہ چلنے لگیں کہ میں نے اپنے رب سے شکوے ہی تو کیے ہیں۔ سجدوں میں بیٹھ کے بھی کہا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے ہی کیوں باپ نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، مجھ پہ یہ ظلم کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ پھر پتہ چلا کہ ہاں میں نے کیا کیا، میں نے تو اپنے رب کی حدود پار کی۔ ہاں میں نے کیا کیا، میں نے اس کی نمازیں ادا نہیں کی۔ ہاں میں نے کیا کیا، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہاں میں نے کیا کیا، میں نے اذان سن کر کبھی اس کا جواب نہیں دیا، کبھی ایک مسلح اٹھا کے اس اذان کے سرور میں، اس اذان کی خوشی میں نماز ادا نہیں کی۔ ہاں میں نے خوشیاں ملنے پر کبھی سجدہ شکر ادا نہیں کیا۔ ہاں میں نے گناہ ہونے پر کبھی توبہ نہیں مانگی تو صرف خواہشیں مانگی، اپنے رب سے توبہ نہیں مانگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا ایک دلدل ہے، ہم جس کی گہرائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے احکامات کے ذریعے ہمیں باہر کھینچتا ہے، ہم پھر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں باہر نکالتا ہے، ہم پھر گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے جاتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ میرا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں وہ ایک سراب ہے، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ میرا رب ہے جس کی طرف مجھے بھاگنا ہے۔ مجھے اپنی ذات بہت بڑی لگتی تھی، کسی نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی؟ آخر کوئی ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا؟ پھر پتہ چلا نہیں، میں کون ہوتی ہوں اپنے رب کو کوئی بات کہنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں اپنے رب سے کوئی گلہ کرنے والی؟ سب سے عظیم، سب سے بڑی ذات تو میرے رب کی ہے نا، سب سے عظیم، سب سے بڑی ذات، وہی تعریف کے قابل ہے، وہی عیبوں سے پاک ذات ہے، وہی ذات ہے جو مجھ جیسے گناہ گاروں کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ وہ ایک لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اس وقت جب میں اپنے رب سے بھاگ رہی تھی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، کہاں جاؤ گی؟ مجھے بہت شکوے ہوتے تھے، یا اللہ آپ میری دعائیں نہیں سنتے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کہ آپ میری بات نہیں سنتے؟ پھر مجھے احساس ہوا میں نے کبھی اپنے رب کی سنی؟ میں نے کبھی اپنے رب کی مانی؟ جب جواب نہیں آیا تو پھر سوچا کہ نہیں، میں نے اپنے رب کی نہیں سنی، اور اب میں نے اپنے رب ہی کی سننی ہے۔ وہ ایک میجیکل مومنٹ تھا، وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے لگا کہ خدمت کی جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لوگوں کی، اللہ کے لیے، اسی کا اجر ہے۔ اپنی ذات کے لیے ساری دنیا کی خدمتیں کر لیں، آپ کو صلہ نہیں ملے گا۔ صرف میرا رب ہے جو آپ کو بڑھا چڑھا کے واپس دے گا۔ اور وہی ایک لمحہ تھا جب میری زندگی بدلی، جب اللہ نے میرے ہاتھ میں اپنا قرآن تھمایا، جب مجھے نمازوں میں چاشنی محسوس ہوئی، جب مجھے محسوس ہوا کہ ہاں اب میں کسی راستے پر ہوں اور مجھے اس راستے پر رہنا ہے۔ اللہ مجھے اسی راستے پر قائم رکھے، صراط مستقیم کے راستے پر۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔